تو امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مسلمانوں کے سب سے مقصد مقام خانہ کعبہ کے موجودہ عمارت جو ہمیں نظر آتی ہے، اس کو 404 سال پہلے 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان امرود ابن خان شاہ نے تعمیر کروایا، جس پر فہام ابن عبداللہ نے 1417 ہجری کو تجویز کا کام کیا، یعنی موجودہ عمارت کی تعمیر صرف 404 سال پرانی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ سب سے پہلی والی عمارت کس نے اور کب بنوائی؟ خانہ کعبہ کو سب سے پہلے کس نے تعمیر کروایا اور پہلے حج کس نے کیا؟ بیت اللہ جب موجود نہیں تھا تو اس سے پہلے وہاں پہ کیا تھا؟ کون سے نبی نے کس طرح خانہ کعبہ کو تعمیر کیا؟ کیا یہ درست ہے کہ سب سے پہلے اللہ پاک نے خانہ کعبہ کو پیدا کیا؟ اگر یہ سب درست ہے تو کسی قرآنی آیت یا حدیث سے ثابت ہے؟ ہم سب یہ سن رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ تعمیر پہلی دفعہ نہ تھی، یعنی خانہ کعبہ اس سے پہلے بھی موجود رہا ہے۔ امام ابن محمد اپنی مشہور زمانہ تفسیر نامہ میں لکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سب سے پہلے تعمیر فرشتوں نے کی، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی 2000 پہلے کی تھی۔ یہ بالکل اسی جگہ تھی جہاں موجودہ بیت اللہ موجود ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ اللہ پاک انسان تو زمین میں فساد پھیلائیں گے، جس پر اللہ پاک نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، بس فرشتوں نے مان لیا کہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہو گئے ہیں، چنانچہ انہوں نے گول چکر لگانا شروع کر دیے اور ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح اونچی آواز میں کرنے لگے، تو اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور اسی جگہ جہاں انہوں نے چکر لگائے اپنے عرش کے نیچے سے ایک بے مثال زبود و وجاد کے 4 ستون پر ایک گھر تعمیر فرمایا، یہ جو بیت العمور کے نام سے مشہور ہے۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 39 میں اللہ پاک نے بیت العمور کا ذکر فرمایا ہے۔ بیت العمور 7ویں آسمان میں عرش کے سامنے خانہ شریف کا بالکل اوپر ہے۔ آسمان میں اس کی حرمت ایسے ہی ہے جیسے زمین پر خانہ کعبہ کی حرمت ہے۔ یہ آسمان والوں کا قبلہ ہے اور ہر روز 70,000 فرشتے اس میں طواف اور نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، پھر کبھی انہیں واپسی یہاں آنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین پر بھی اس بیت المقدس کی میرا گھر بناؤ، تاکہ جس طرح فرشتے بیت العمور کا طواف کرتے ہیں اسی طرح زمین پر میرے بندے اس گھر کا طواف کریں گے۔ چنانچہ حکم الہی کی تعمیر میں فرشتوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اس کا طواف شروع کیا، اور فرشتوں نے ہی اس کا سب سے پہلا حج بھی کیا۔ یہ تھی مکہ میں خانہ کعبہ کی سب سے پہلی تعمیر، جو کہ جنات اور فرشتوں کی لڑائی میں متاثر ہوئی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا تو انہیں اسی بنیادوں پر دوبارہ خانہ کعبہ کی تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ یہ بیت اللہ کی دوسری تعمیر تھی، چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان بنیاد کی نشاندہی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کے بیت اللہ تعمیر کروایا۔ پھر اللہ نے حضرت آدم کو حکم دیا کہ اس کا طواف کرو، آپ پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے۔ تیسری تعمیر۔ وقت کے ساتھ ساتھ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئیں تو حضرت آدم کے بیٹے حضرت شبیث علیہ السلام نے مٹی اور پتھروں سے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا، جبکہ کچھ مؤرخین کا کہنا ہے کہ حضرت شبیث علیہ السلام نے صرف مرمت کا کام کیا تھا۔ ناظرین گرامی، تاریخی روایت میں ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو اس میں خانہ کعبہ کی عمارت بالکل ہی خراب ہو گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے جبرائیل کی بتائی گئی نشاندہی پر کھدائی کی، پھر خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی۔ یہ بالکل انہی بنیاد پر تھی جنہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر فرمایا۔ قرآن کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 27 تا 136 میں اس کی تفصیل کا ذکر موجود ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ آئے تو وہاں خانہ کعبہ کی جگہ صرف ایک سرخ ٹیلہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشاندہی پر جبرائیل ابو عکاص کی کھدائی سے 2 پتھر حضرت ابراہیم کو ملے، ان میں سے ایک حجر اسود اور ایک مقام ابراہیم کے نام سے مشہور تھا۔ مقام ابراہیم وہ مشہور پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ جیسے جیسے دیواریں بلند ہوتی گئیں یہ پتھر بھی
ہوا میں بلند ہوتا رہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، حج اسود جب جنت سے اتارا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، پھر انسان کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے 2 یاقوت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کی روشنی بجھا دی، اور اگر اللہ تعالیٰ انہیں نہ بجھاتا تو یہ مشرق سے مغرب تک سب کو روشن کر دیتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بیت اللہ کی جگہ پر پہلے کیا تھا تو آپ نے فرمایا کہ بیت اللہ حضرت آدم کے زمانے سے پہلے ہے۔ ناظرین گرامی، خانہ کعبہ کی عمارت کی 5ویں تعمیر قوم علمات نے بنیادی کمزور ہونے کی وجہ سے کی، جبکہ چھٹی تعمیر قبیلہ حجام کے سردار حارث نے کی۔ بیت اللہ کی 7ویں تعمیر نبی آخرت فخر دو جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی۔ ان کے ایک بزرگ حضرت قصاب ابن کلاب نے کی۔ یہ خانہ کعبہ کی تعمیر تھی۔ انہوں نے اپنے زمانے کی سب سے بے مثال پختہ عمارت تعمیر فرمائی۔ اس کے بعد جب قبیلہ قریش بیت اللہ کے متقین تھے تو ایک دفعہ بہت زیادہ سیلاب آیا، جس سے بیت اللہ کی بنیادوں کو بہت نقصان پہنچا۔ اس وجہ سے انہوں نے اس کی مرمت کا کام دوبارہ شروع کیا۔ بیت اللہ شریف کی 8ویں تعمیر تھی۔ ناظرین کرام، یہی وہ مشہور تعمیر تھی جس میں محبوب رب کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرکت فرما تھے۔ اس تعمیر میں سرمایے کی کمی کی وجہ سے خطیب کو شامل نہ کیا گیا۔ 9ویں تعمیر یزیدی فوج کے سنگِ باری کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں خراب ہوئیں تو حضرت عبداللہ ابن زیاد نے حطیم کی مدد شامل کی اور بنیادی ابراہیم کو نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ بیت اللہ کی 10ویں تعمیر عبد المالک بن عمرو کے حجاج ابن یوسف جو کہ ایک ظالم حکمران تھے 84 ہجری میں کی۔ پھر خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بتایا گیا۔ پھر جب خلیفہ ہارون مصبے پر بیٹھے تو اس نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور عبداللہ ابن زیاد کی تعمیر کے مطابق تعمیر کروانا چاہا، لیکن امام ابو یوسف نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اگر یہی طریقہ رہا تو پھر سے لوگوں کے دلوں میں اس گھر کی عظمت کم ہو جائے گی۔ پھر 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان احمد خان شاہ نے حج اسود والا رکن کے علاوہ وہ سارا عمارت کی بنیادی ابراہیم پر تعمیر کیا۔ یہی وہ تعمیر تھی جس میں پہلی بار خانہ کعبہ پر پردہ یا غلاف بھی ڈالا گیا جس پر کلمہ طیبہ لکھا تھا۔ عثمانیہ سلطنت کی تعمیر کے بعد شاہ فہم اللہ بن عزیز نے سن 1417 کو بیت اللہ شریف کی تجویز کا کام کیا۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ایک لائک اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں جس سے آپ کو میری لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ فی امان اللہ۔